نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک ذکر صرف ایک مہینہ یا چند دنوں تک مخصوص کر دینا یہ ظلم ہے نبی علیہ السلام کی شان کے ساتھ۔ سارا سال ہر وقت ہر جگہ ہونی چاہیے، ہر جگہ ہونی چاہیے، ہر وقت ہونی چاہیے۔ پھر ان سیرت کی مجالس میں ان چیزوں میں ہونا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے تو نیتیں ٹھیک ہونی چاہیے۔ جن کی نیت ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن اگر کسی کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کسی نے اس لیے نماز پڑھی کہ لوگ اس کو نیک سمجھے، پارسا متقی سمجھے، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ نماز جیسی مستند عبادت کے بارے میں نیت اگر خراب ہو گئی تو معاملہ بدل گیا۔ اب جو سیرت کے نام پہ جلسے جلوس اور یہ کام ہو رہے ہیں، کتنے ادارے والوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہماری انجمن کا، ہمارے ادارے کا نام بلند ہو، نیت تو بدل گئی۔ ہماری شہرت ہو، نیت تو غلط ہو گئی۔ پھر جب گھر میں محفل کی جاتی ہے اور رشتہ دار قریب ہی نہیں آتے تو ان کو تانے دیے جاتے ہیں، تم آئے کیوں نہیں؟ جو آتے ہیں اس لیے آتے ہیں بعض مرتبہ کہ بھئی نہیں گئے تو تانے ملیں گے۔ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی نیتیں کدھر چلی گئیں؟ پھر بے پردگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کہا تم نماز پڑھنی ہے میرے پیچھے میری مسجد میں، تمہارا دل کرتا ہے پڑھو، لیکن تم اپنے گھر میں پڑھو اور اندر پڑھو اور اندر پڑھو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ کی تو یہ تربیت ہے۔ اب محفل منعقد ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور نام کے ساتھ، اور اس میں بے پردگی ہو، عورتیں بن سور کر بن ٹھن کر آ رہی ہوں، کیا یہ نبی علیہ السلام کی سیرت سے مذاق نہیں ہے؟ کیا ہے یہ؟ پھر عورتوں کا بن سور کے آنا اور باقاعدہ ٹیلی ویژن کے اوپر بنٹھن کے اور بڑی خوبصورت آواز بنا کے نعت پڑھنا، حمد پڑھنا، کیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے مذاق نہیں؟ یہ عورتوں نے پڑھنا ہے سادہ لباس میں، صرف عورتوں کے مجمع میں جس میں ویڈیو نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، پڑھے نعت۔ وہ کس نے منع کیا؟ ہمیں ان چیزوں کو خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آمد کا، میرے دنیا میں بھیجے جانے کے مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ موسیقی کے آلات کو توڑ دیا جائے۔ آج بعض لوگوں نے محبت میں آگے بڑھ کر نعت اور گانے کے میوزک میں فرق ہی ختم کر دیا۔ آج کئی ایسی نعتیں ملتی ہیں کہ اس میں الفاظ کو اگر ذرا سا نظر انداز کر دو تو گانے اور نعت کے میوزک میں کوئی فرق نہیں، اور ادھر نعت شروع ہوتی ہے، ادھر ہارمونیم اور بڑے بڑے میوزیکل انسٹرومنٹس جناب چل پڑتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر اپنی آواز کا جادو جگانا، بھئی فلانی جگہ جانا ہے، وہ نعت والا آیا ہوگا اس نے نعت سنانی ہے، وہ بات کرنے والا آیا ہوگا اس نے بات کرنی ہے، اس کی نعت کے اندر جادو، اس کی آواز میں جادو۔ تو جانے والا بھی نیت کیا لے کے جا رہا ہے کہ کانوں کو مزہ آئے گا، دل کا لذت ملے گی۔ اصل میں نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر عمل آئے۔ چلو اگر ہم ہر ربیع الاول میں یہ اعمال کر رہے ہیں تو اپنا محاسبہ بھی کریں، بھائی پچھلے سال ربیع الاول میں میری زندگی میں 50 سنتیں کم تھیں، میں نے ربیع الاول کو منا کے 10 سنتوں کو اپنا لیا، اب 40 رہ گئیں، اگلے سال اور 2-4 اپناؤں گا، اگلے سال اور 2-4 اپناؤں گا، کوئی 10-15 سال میں میری سنتوں کے مطابق زندگی تو ہو جائے۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں نا، یہ بہت خطرے والی ہیں، ہمیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں، ان چیزوں میں جو گناہ کی باتیں ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نیت کیا ہو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ معلوم ہو، میں اس پر عمل کرنے والا بن جاؤں۔